ہندوستان میں صوفیت کو عام طور پر انسانیت کی طرف پیار، محبت، مذہبی رواداری، ہم آہنگی اور بھائی چارے کی ابدی جد و جہد کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہاں عقیدے کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ ملک بھر میں صوفی بزرگوں کی درگاہوں پر اس کی واضح مثالیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ وادی کشمیر میں صوفی بزرگ حضرت اماں صاحب کا سالانہ عرس انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی تقریب تقی فقیر ملت اماں صاحب شہل پورہ بٹپورہ بڈگام میں منعقد ہوئی، جس دوران یہاں صوفی بزرگ کے تئیں والہانہ عقیدہ رکھنے والے لوگوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی، جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ اماں صاحب کے بارے میں عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ وہ ایک برگزیدہ شخصیت تھے۔ اولیاء اعظام ایمان و یقین، اطاعت و عبادت، تقوی و طہارت اور پابندی شریعت کی وجہ سے قابل احترام ہیں، اور آئندہ بھی ان کا یقین، ان کی پرہیزگاری، ان کی خدا ترسی اور ان کی حق شناسی کروڑوں نفوس، خاص طور پر نوجوانوں کی ہدایت اور بے شمار انسانوں کی رہنمائی کے لیے نشان راہ کا کام انجام دے گی۔ یہ تو بہت بڑا فقیر تھا، تو یہاں تو جو لوگ آ رہے ہیں سب اپنی اپنی حاجت کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ یہاں جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے، ہر ایک کی حاجت روائی یہاں ہوتی ہے۔ کرنے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ایک وسیلہ بن جاتا ہے، اس وسیلے سے ہر ایک کی حاجت روائی یہاں ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے یہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہاں ہندو لوگ آتے ہیں، سکھ لوگ آتے ہیں، جو ہر ایک مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین کی روح پرور شخصیات نے خواص و عام کے دلوں کو تسخیر کیا، اور ان میں زندگی اور معرفت حیات و کائنات کی نئی امنگیں پیدا کی۔ ان کے گلہائے فکر و نظر کی مہک نے ہر انسان کے دل و دماغ کو معطر کیا، اور یہ مہک آج بھی اپنی تمام تر شگفتگی اور تازگی کے ساتھ فضائے بسیط میں مہمیز ہے۔ یہ ہستیاں پوری انسانیت کے لیے رہنما ہیں۔ روز اول سے اس کرۂ ارض پر دو طرح کے لوگ طلوع اور غروب ہوتے رہے ہیں، اور حشر تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ان میں ایک وہ جو تاجور کہلاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو دیدہ ور ہوتے ہیں۔ عرس پاک کے دوران تقی فقیر ملت اماں صاحب شہل پورہ بٹپورہ بڈگام میں درود و اذکار اور نعت و مناجات کی محفل آراستہ ہوئی۔ یہ مقام انتہائی متبرک تصور کیا جا رہا ہے، اور یہاں آنے والے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ یہاں آنے سے ان کے حاجات کی روائیاں ہوتی ہیں۔ ہم بھی آج حاضری دینے یہاں آئے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل ہماری بھی دعائیں قبول ہوں، اور پوری ریاست جموں کشمیر میں جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں، وہی دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ خیر الناس ینفع الناس فرمایا ہے، جو لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں انہی کو اپنا بھی بھلا اللہ پاک کرتے ہیں۔ تو ہم اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہیں، اور امید کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس دربار کی وسالت سے رب جلیل ہماری صدائیں قبول فرمائیں گے، اور ہم بھی فیض یاب ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں صوفیت اور اس کی جمالیات
اور رومانیت کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے۔ صوفیوں کی ایک مستحکم اور مضبوط روایت رہی ہے۔ کشمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے حسن باطنی کو نکھارنے اور اس کی مٹی کو کیمیا اثر بنانے میں جن تقوی شعر، با شریعت، با عمل اولیاء کرام اور صوفی بزرگان دین نے اپنی زندگی کے تمام لمحات اور اوقات صرف کیے، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ ان برگزیدہ حیثیتوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا رخ کیا، جو ایران، افغانستان سے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے یہاں تشریف لائے۔ وادی کشمیر میں صوفی بزرگ حضرت اماں صاحب کی زیارت گاہ پر حاجت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ عقیدت مند یہاں روایتی طور پر شمع اور چراغ روشن بھی کرتے ہیں۔ زیارت گاہ پر شمع اور چراغ روشن کرنا یہاں کی ایک قدیم روایت ہے جو عصر حاضر میں بھی زندہ ہے۔ یہاں ان کا مشن ہی ہوتا ہے، جو بابا کے پاس آئے گا اس کا مشن ہی ہوتا ہے کہ پیس، نہ خود کوئی نقصان کرو نہ کسی کو نقصان کرنے دو۔ تقریباً جو بھی یہاں بابا کے پاس آیا ہوگا وہ کسی سے اس کو پہلے ذہن میں ہی اس کو نہ جھگڑے کی بات ہوگی نہ کسی دنگے کی بات ہوگی۔ ہمارا مشن ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی بائی اپنے اپنی مذہب کے اپنے اپنے حساب سے چلو، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ ہمارے بابا کا پہلا پیغام تھا۔ انبیاء کرام، اصحاب کرام اور تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین کے بعد اشاعت اسلام کی ذمہ داری اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین نے نبھائی۔ ان ہستیوں کے نام اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات دنیا میں مسلم اور غیر ممالک سمیت ہر جگہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں، اور ان کے مزارات آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگوں کو اپنی جانب مائل کیے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے تو لوگوں کی بھلائی اور ان کی زندگی سہل بنانے کی کوششیں کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی نہ تمام، میں بھی ابھی نہ۔ فقرس پٮ۪ٹھ یُس روٗدٕے درو، فقرس پٮ۪ٹھ یُس روٗدٕے درو، تس چھُ ییٚتہِ کیو تتہِ آبروئے۔ جس نے فقر پر استقامت کی وہیں یہاں بھی معزز بن گیا اور وہاں بھی۔ اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی،